السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ سورۃ العلق کی تفسیر ہم نے آیہ نمبر 10 تک دیکھ لی تھی۔ آج ہم آیہ نمبر 11، 12، 13 اور 14 ان سب کو دیکھیں گے، کیونکہ ایک سیکوینس میں بات ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اور ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہا ہے ان کا مطلب، تو ہم آج انشاءاللہ ان 4 آیات کو اکٹھا دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین۔ آیہ نمبر 11۔ ارأیت، کیا تو نے دیکھا، ان اگر، کانا ہو وہ، علی الہدا ہدایت پر۔ بامحاورہ میننگ دیکھیں گے، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ارأیت جو ہے وہ اگلی آیات میں بھی استعمال ہوگا اور آیہ نمبر 11 میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو ارأیت تعجب کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تم نے غور کیا، کیا غور کیا ہے تم نے، یا دیکھو تو صحیح۔ تو اگر ہم مختلف ٹرانسلیشنز دیکھیں قرآن پاک کی، تو اردو میننگ ارأیت کا مختلف آپ کو نظر آئے گا۔ کہیں پہ کیا دیکھا تو نے، کہیں پہ کیا غور کیا تو نے، کہیں پہ آپ دیکھیں گے تو ذرا سوچو تو صحیح۔ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سی ویریشن آپ کو بامحاورہ ترجمے میں ملے گی۔ میں آپ کے سامنے یہ مختلف ٹرانسلیشنز رکھوں گی تاکہ ہم میننگ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں بات ہو رہی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہدایت پر ہے۔ علی الہدا کون ہے؟ عبد کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں، حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے آیہ نمبر 12۔ او امر بالتقوی، او یا امر، اس نے حکم دیا، بالتقوی، تقوی کا۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، یعنی اخلاص، توحید، عمل صالح کی تعلیم، یہ وہ کام ہیں جن کو انسان کر کے تقوی اختیار کرتا ہے اور اس پر عمل کر کے انسان خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اب یہ جو شخص روک رہا ہے، کیا یہ تقوی کے خلاف نہیں جا رہا؟ جبکہ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کا درس دے رہا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں، یہ اعمال، نماز، روزہ، عبادت وغیرہ ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر دوسروں کو دھمکیاں دی جائیں؟ مطلب کہ ایک شخص جو خود ہدایت پر ہے
اور پھر وہ تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور دوسرا شخص اس کو اس نیک کام سے روک رہا ہے۔ آیہ نمبر 13 میں آگے آتا ہے، ارأیت، کیا دیکھا تو نے، ان اگر کذب، اس نے جھٹلایا، وتولی، اور اس نے منہ پھیرا۔ محاورہ دیکھیں، کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ یعنی جو شخص ہدایت کا درس دے رہا ہے، جو تقوی کا حکم دے رہا ہے، دوسرا شخص اس کی بات کو جھٹلا دیتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور پھر ایمان سے منہ پھیرا۔ اس سے نیکسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 14 میں آ رہا ہے، علم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، بِأَنَّ، کہ بے شک، اللہ یرا، وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا ہے، کیا وہ اس بات سے لاپرواہ ہو گیا ہے؟ کیا وہ اس چیز کو نہیں جانتا، اس بات کو نہیں مانتا کہ ایک ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ہر کام کو، ہماری ہر ایکٹیویٹی کو وہ آبزرو کرنے والی ذات، جو ہر چیز کا ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے، وہ اس کو اس کی سزا دے گا۔ اب تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کی، کہ دو کریکٹرز کی بات کی جا رہی ہے ان آیات میں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپوننٹ ہے، دشمن ابو جہل۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات کے خود بھی ہدایت پر ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کی تلقین کر رہے ہیں، ہدایت کے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو ابو جہل کی بات کی گئی ہے، جو خود سر تھا اور ہدایت سے محروم تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا اور اسلام دشمنی نبھانے کی ہر طرح کی کوشش اس نے کی، متکبر بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی بات کی، درس دیا، ہدایت کی طرف بلایا، تو اس نے کیا کیا؟ ہمیں یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس نے منہ پھیرا اور وہ چل دیا، یعنی اس نے بات انسنی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو حق پر سمجھتا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ایک ذات اللہ تعالیٰ کی بہرحال اس کو دیکھ رہی ہے، جس کی عبادت سے کسی دوسرے کو نہیں روکنا چاہیے، اور وہ سب کچھ بھول کر دنیا میں مست تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دیکھ کر سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ جو جس طرح کا سلوک کرے گا، جو جیسا رویہ اختیار کرے گا، جیسی زندگی گزارے گا، اس کو اسی کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ یعنی اگر آخرت کے دن کا یقین ہوتا، اللہ سے ملاقات کا یقین ہوتا، تو وہ ڈرتا بھی، اور ڈرتا ہے جب انسان تو پھر اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک مسلمان کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانے میں بہت بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹریک پر صرف اس لیے بار بار کھینچ کر لاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخر ایک دن ایسا آنا ہے جس دن ہمیں ہمارے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیہ نمبر 9 سے لے کر آیہ نمبر 14 تک بامحاورہ ٹرانسلیشن دوبارہ رکھوں گی سامنے آپ کے، اور میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ سنیے گا تو انشاءاللہ ان آیات کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ آپ کو اور اچھے سے کلیئر ہوگا۔ آیہ نمبر 9 سے 14 تک۔ 9
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے؟ ذرا سوچو تو، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو کہ وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اب ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ تفہیم القرآن میں اس کی ٹرانسلیشن جو کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ آرائیتا کا جو مطلب وہاں پر مینشن کیا گیا ہے نا، وہ ہے تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اب میں یہ 11 to 14 آپ کے سامنے ٹرانسلیشن پڑھوں گی اور پھر یہیں سے اس کی تفسیر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آیا نمبر 11، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہاں پر جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے آرائیتا کی، اس میں کہا گیا تمہارا کیا خیال ہے۔ تو جو اسکالر ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر عدل کرنے والے شخص کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی انصاف پسند شخص سے خطاب کیا گیا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے، کوسچن کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے یا تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کی حرکت کے بارے میں جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روک رہا ہے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کی کوشش کرتا ہو اور باز رکھنے کی کوشش کرتا ہو، یا یہ جو منع کرنے والا ہے یہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، اس کا یہ کرنا، اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اس سے روح گردانی میں لگا ہوا ہے؟ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ عقیدہ آخرت یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس کو اس بات کا یقین ہوتا نا کہ ظالم کو سزا ملے گی اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، تو پھر یقیناً اس طرح کا عمل وہ سرزد نہ کرتا۔ اچھا، اب ہم ان آیات کو ڈیلی لائف سے کنیکٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ بیک گراؤنڈ میں ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، سیدھے رستے پہ تھے، حق پر تھے، اور ابو جہل جو تھا وہ سرکش تھا، ہدایت سے محروم تھا، متکبر تھا اور منہ پھیر دیا تھا اس نے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج سے، سم ٹائمز اپنی کسی بات سے ڈسکریج کرتے ہیں اور ان کو یہ ریلائز کراتے ہیں کہ جو تم لوگ کام کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ صحیح رستے پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو جو اس طرح سے ڈسکریج کرتے ہیں اور اپنی کسی بات یا ایکشن سے دوسرے لوگوں کو جو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے ان کو ہرٹ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ان سب کے لیے یہاں پہ یہ بات ہے، کیا وہ آخرت کے دن کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ کیا وہ اللہ سے ملاقات کو بھول بیٹھے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب کے ایکشنز کو وہ نوٹس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا، اپنے کلام پاک کا بہترین فہم عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔